میں بیٹھا تھا تو قیمہ پڑیا سی کریلیاں چ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پنجابی کی سمجھ آ رہی ہے؟ اردو بولوں. قیمہ کریلوں میں قیمہ بھرا ہوا تھا کریلوں میں. ان کے اوپر دھاگا لپٹا ہوا تھا. میں وہ دھاگا اتار رہا تھا کریلے سے. کریلے کے اوپر سے جس کے اندر قیمہ بھرا ہوا تھا. میں وہ دھاگا اتار رہا تھا اور خبر چل رہی تھی کہ پیر ظہیر الحسن شاہ کو اکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. واہ جی واہ، کیا بات، کیسا میڈیا ہے. اور میڈیا پر خبر چل رہی تھی پیر ظہیر الحسن شاہ کو اکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا. ہر چینل خبر دے رہا تھا اور میں لاہور میں بیٹھ کے قیمہ کریلے کھا رہا تھا. حافظ صاحب پوچھا ہے بھئی صحت طبیعت ٹھیک رہی ہے؟ میں کہا جناب اللہ رسول دی عزت دی قسم ہے، میں کہا جڑا کام کیتا ہے نا، جڑا کام مال کا لیا ہے، او دا نشہ ہی اینا ہویا ہے کہ بالکل سکون تے اطمینان ہے. بڑا لطف آیا ایمان سے، اللہ دے رسول دی عزت دی قسم ہے. میں بالکل مطمئن ہاں تے اطمینان میرے چہرے تو بھی نظر آ رہا ہے. یہ تو ہنگامہ کچھ بھی نہیں، اس تو وڈے والی ہنگامے میرے کو موجود نے. سولی عشق دی اتے منصور والی، چڑھنا میں ہے سی چڑھ دی تو جاندی، دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی، لگی اگ مینو سڑ دی تو جاندی. دھاگا درمیان چ ہوندا نا، موم سائڈاں تے ہوندا ہے. دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی، لگی اگ مینو سڑ دی تو جاندی. موم کیا سلیم نہ سمجھی ہوئی، ایتھے جت کے تے بازی ہار جائی دا ہے. موم کیا سلیم نہ سمجھے ہوئی، وہ مالک چاہے جناب موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ سوٹا ہوئے وہ دے کو کم لے لوے، وہ چاہے ریت دے ذریعہ کو کم لے لوے، ساڑی کی مجال ہے. ہاں اس گل تے فخر ہے کہ کم از کم مالک نے انتخاب ساڑا کیتا ہے. نہیں محمل منگ دی خانہ، میں تا پیدل چلساں نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے. تے کیچم دے وسنیک جے پچھن اے کون کو جی کنگالے، سردار تو اے نہیں آنکھ چھڑی میرے اوٹھاں دی چروالے. ہماری یہ حیثیت ہے. دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی، لگی اگ مینو سڑ دی تو جاندی. موم کیا سلیم نہ سمجھی ہوئی، ایتھے جت کے تے بازی ہار جائی دا ہے. جنوں من دے وچ وسا لویے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائی دا ہے. بس اتنی بات ہے. تحریک لبیک پاکستان یہ ہے. پنجابی کے الفاظ اتنے ہی بس ہیں تحریک کے لیے. انہی الفاظ میں تحریک کا منشور بند ہے. موم کیا سلیم نہ سمجھی ہوئی، ایتھے جت کے تے بازی ہار جائی دا ہے. جنوں من دے وچ وسا لویے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائی دا ہے. سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، کل یہ پرسوں تاریخ ہے، اس پہ پہنچنا یہاں آپ حضرات کا ضروری ہے. میں نے کہا جی انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. یہاں پر وکلاء ملے سپریم کورٹ میں، انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ صورتحال ہے. پچھلی تاریخ پر اس کیس کے حمایتی بیرونی ممالک کی تنظیمیں ان کے افراد آئے ہوئے تھے اور وہ لیپ ٹاپ لے کے سپریم کورٹ کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. علامہ کی اس شخص کو موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیپ ٹاپ کی اجازت نہیں ہوتی سوائے وکلاء کے. ایڈوکیٹ عبدالرحیم صاحب سے جب انہوں نے پوچھا میڈیا والوں نے کہ آج بھی لیپ ٹاپ والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں آج پگڑیوں والے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر تاریخ، چونکہ چھوٹی عدالتوں میں فوراً تاریخ کا اعلان ہوتا ہے، اناؤنس ہوتی ہے کہ اب فلاں تاریخ پہ آپ نے آنا ہے. ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پھر تاریخیں بعد میں دی جاتی ہیں. بعد میں پھر اگلی تاریخ پر شاید فیصلہ دے دیا گیا تھا. باہر میڈیا والوں نے پوچھا
میں نے کہا جی یہ یا تو خود قادیانی ہے، کریڈٹ کی بات نہیں نہ، ہم کریڈٹ کا ذکر کرتے ہیں، میرے پاس تو اتنی بات ہے کریڈٹ کے سلسلے میں، جب میڈیا والوں نے باہر پوچھا تو سپریم کورٹ کے قریب ہی گیٹ پر میں نے کہا جی یہ اللہ رسول کے نائز سے، میں نے کہا جی یا تو چیف جسٹس خود قادیانی ہے یا یہ قادیانیوں کا 100% حمایتی ہے۔ تحریک لبیک کریڈٹ نہیں لینا چاہتی، کریڈٹ کے سلسلے میں بس اتنی بات ہے، مختصر یہ بتا سربکف کون تھا، مختصر یہ بتا سربکف کون تھا، جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ، تو ایک گل کرنا تے میدان چھال کس ماری سی، سب تو پہلے وہ بارے کس تاثرات کا اظہار کیتا ہے، ایک گل کر توں وہ تے تحریک لبیک پاکستان دا ایک چھوٹا جہا ادنا جہا خادم وہ تے گیٹ تے کہہ رہا سی اس وقت جدوں حالی فیصلہ سرے عام نہیں سی، کیس بھی سرے عام نہیں سی، پھر اگلی تاریخ پر اس تاریخ پر فیصلہ آ گیا تھا 24 پر، پھر 24 کے بعد امیر صاحب نے پورے ملک میں پیغام دیا کہ پورے ملک میں پریس کلب کے سامنے مظاہرے ہوں گے، لاہور میں بھی مظاہرہ ہوا، اتوار کا دن تھا، کیونکہ میرا ایک درباری ماحول بھی ہے، وہاں پھر اتوار کے دن لوگ آتے ہیں، جس طرح مزارات پہ پیران نظام کے پاس ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیر ہونے کا معنی یہی ہے، اور پیروں کا بھی ایک طبقہ ہے جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر ہونے کا مقصد بھی یہی ہے۔ میرے جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے امیر صاحب سٹیج پر پہنچے تھے، اور ان کے تھوڑی دیر مجھ سے پہلے تھوڑی دیر بعد میں پہنچ گیا ہوں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کارکنان سوچیں گے کہ ان کا آپس میں رابطہ ہوگا، یہ مشورے سے لیٹ آئے ہیں یا کیا ہوا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں خود لیٹ تھا اور میں شرمندہ تھا کہ امیر صاحب پہلے پہنچ گئے ہیں اور میں لیٹ ہوں۔ اسٹیج کی طرف میں جا رہا تھا، اوپر چڑھ رہا تھا، بادشاہی مسجد کے گیٹ پہ لیٹا ہوا ایک لاہوری قلندر داڑھی کے بغیر اپنی مونچھوں سمیت مجھے پیغام دے رہا تھا، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو اپنی اصلیت سے ہو آگاہ، کدی تے 313 تے میدان جت لیا ہے، وہ وقت یاد کرتے اپنی اصلیت سے ہو آگاہ، تو تیرے وڈے کدی تعداد 72 سی لیکن عالم کفر نہ ٹکرا گئے سن، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، تو ہے تے قطرہ پر بے کنار سمندر کی طرح، تو لمبا چوڑا بھی تو گہرا بھی ہے، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، کیوں گرفتار طلسم ہیت مقداری ہے تو یہی ویکھتا پھرنا میں جناب کلا وا، میں کی کر سکنا وا، میں تے جناب عمر رسیدہ ہو گیا وا، میرے اختیار کیے میں کلا کی کر سکنا، وہ کہہ رہا سی مچھا نو وٹ دے کے کلندر لاہوری کیوں گرفتار طلسم، انہاں گلاں دا گرفتار نہ ہو، یہ گلاں چھڑ دے، میں کی کر سکنا، میں کس طرح میری کوششاں کی کرن گیاں، میری کلے دی آواز کی کرے گی، اے اقبال کہہ رہا سی گلاں چھڑ دے، کیوں گرفتار طلسم ہیت مقداری ہے تو، دیکھ تو تجھ میں پوشیدہ تجھ میں شوقتے طوفان بھی ہے، تیرے اندر تے طوفان دا شور پوشیدہ ہے، لکیا ہوا ہے، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوقتے طوفان بھی ہے، اور سینہ ہے تیرا امین اس کے پیام ناز کا، سینہ ہے تیرا امین اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے، اور ہفت کشور جس سے ہو
तस्खीर बे तेगो तुफंग। इकबाल कह रहा सी भाई तू एक गल करना पिया सुप्रीम कोर्ट दी ते मुल्क पाकिस्तान दी, इन्हां दी गल पे करना है, नून लीगियां दी। इत्थे ते एक नहीं 7 बादशाहियां, 7 बादशाहियां, एक नहीं 7 बादशाहियां बगैर तलवार चलान दे, बगैर तीर चलान दे, बगैर G3 दे, बगैर एटम बम दे, बगैर टैंक दे 7 बादशाहियां होण ते उन्हां नूं फतह करने वास्ते हफ्तवी किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तुफंग। 7 बादशाहियां जिहदे नाल बगैर असरे दे फतह हो जान। हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तुफंग। देख तू तेरे पास वो सामान भी है, तेरे को वो सामान है जिहदे नाल 7 बादशाहियां फतह हो जानियां। इन्नी देर स्टेज ते मैं पहुंच चुकिया सा, ऐलान हो गया कि माइक मेरे को आ रहा सी ते माइक मैं फड़ लिया सा ते पंजाबी दी आवाज़ मेरे कान च आ रही सी आलमी तसव्वुरात च भी जे कोई गल नहीं ना हुंदी अज आख बाबे खादिम नूं जे तेरे को गल नहीं ना होनी इन्ना चिर उहदे नाल भी रहे ते ये यारी केड़ी है ते ये दोस्ती केड़ी है अज खत्म नबूवत ते गल भी ना कर सके। अज आख बाबे खादिम नूं कितों कबरां विचों बोल, यही फिर कर ले जे गल नहीं हो सकती तो फिर इंज कर ले अज आख बाबे खादिम नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। ओ मैं आख्या तू इंज मैनू इन्ना ना हुण थल्ले ले जा, ये गल ना कर। वो बाबा बैठा सी गाजी रोड ते लाहौर, शायद उधर मज़ार है कोई पीर गाजी रोड है, उत्थे बाबा बैठा सी रोड दे उत्ते। वो मलंगा वाले दरवेशां वाले कपड़े पा के ते एडी मतैर मोटी उस डंडा फड़िया सी। उन तुहाडे इलाके पिंड पता नहीं की कहंदे होणगे, किसी इलाके डंडा कहंदे ने, किसी इलाके जनाब रंगली मुतैर कहंदे ने जी, कोई सोटा कहंदे ने। वो जनाब एडा सोटा मोटा उस फड़िया सी हाथे च। वो वेख वेख के उस आख्या ए तुसीं चले होए हो, कमले हो गए हो, ये की करदे फिरदे हो। उस आख्या मैं गाजी पीर दा मलंगा। उस आख्या कबरां टुर गए ने, हुण उन्हां की करना है। उस आख्या बड़ा कुछ कर सकते हैं। उस आख्या जे कर सकते ना तो उन्होंने आखिर मेरी लत्त भन लवे। उस आख्या उन्होंने की करना है, टुर गए कबरां च। उस आख्या बड़ा कुछ कर सकते हैं। उस आख्या जे कुछ कर सकते ना तो फिर आख अपने पीर नूं मेरी लत्त भन लवे। उस आख्या केड़ी? उस सज्जी लत्त अंजगे की ना, उस मारिया डंडा उत्तों, लत्त भज गई। डंडा मारना सी मोटा, लत्त भननी भजनी सी, लत्त टुट गई। उस आख्या जिहड़ा काम असीं आप कर सकते हैं वह बाबे ने क्यों आखिए। उस आख्या जिहड़ा काम असीं आप ही कर सकते हैं वह बाबे ने क्यों आखिए। मैं कहा यह गल एडी कोई निक्की जी गल बाबे नूं आखनी है, बाबे नूं एडी निक्की जी गल आखिए, यह केड़ी गल है? क्यों नहीं शाह साहब की बिला यह गल केड़ी है? यह तो गल एडी आई कोई नहीं। आली तो गल्लां वड्डियां होणियां ने, आली गल्लां वड्डियां होणियां ने पुत्तर, यह गल एडी वड्डी कोई नहीं। ते बाबे ने आख्या सी भी असीं एडे वेले बैठे भी असीं गिरफ्तारियां देंदे फिरीए। बड़ी दफा गिरफ्तारियां 2007 तो लैके तहरीक लबैक तो पहलों तो लैके जनाब कभी 2 महीने नजरबंद, कभी महीना, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कितनी मरतबा गए हैं, कभी आए हैं, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। कहता है बालकन ने कहता है जमाने से ये दुर्वेश जवान मर्द, एक बंदे नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, नून लीग कली नहीं, खैर नून लीग तो ठेका ले है ना, नून लीग ने ठेका लिया, जिम्मेदारी ली है। पता नहीं किन्ने को पैसे खा रहे हैं या कौन तो मजबूर कर रहा है या इस्लाम का उत्ते लेबल लाए है, की चक्कर है। जब नून लीग की जब भी हुकूमत आती है, नून लीग की खत्म नबूवत पे हमला करने में नून लीग अपना किरदार जब भी इख्तियार मिलता है अदा करती है। अपना किरदार खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए नून लीग को जब भी इख्तियार मिलता है ये अपना किरदार पेश करती है। अभी आप देख रहे थे फैजाबाद कितने लोगों की लाशें तड़प गईं, ये नून लीग का कारनामा है, ये कारनामा नून लीग का है। और अब की बार भी ये कारनामा नून लीग का है। जो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े थे,
دوڑ دوڑ کے جناب پریس کانفرنس ایک باری پھر دوسری باری پھر وہ کی ہو گیا بہ جو آرام نال میں تو کچھ نہیں ہویا میں تو آرام ہاں مینو حافظ صاحب پوچھا ہے بھئی صحت طبیعت ٹھیک رہی ہے میں آخیا جناب اللہ رسول دی عزت دی قسم ہے میں آخیا جڑا کام کیتا ہے نا جڑا کام مالکا لیا ہے وہ نشہ ہی اینا ہوا کہ بالکل سکون تے اطمینان ہے بڑا لطف آیا ایمان سے اللہ دے رسول دی عزت دی قسم ہے میں بالکل مطمئن ہوں کہ اطمینان میرے چہرے تو بھی نظر آ رہا ہے میرے چہرے سے بھی اطمینان نظر آ رہا ہے کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا اور ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ یہ تو ہنگامہ کچھ بھی نہیں اس تو وڈے علی ہنگامے میرے کو موجود ہیں ایک تو نظریہ دو قومی نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیتا سی نا تو ہوں بھی دو قومی نظریے کی ضرورت ہے ملک پاکستان میں اب بھی دو قومی نظریے کی ضرورت ہے ایک طرف منکرین ختم نبوت اور ایک طرف ختم نبوت کے پہرے دار جنت صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے اگر آپ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتے ان کو پاکستانی نہیں مانتے تو پھر آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں یا تو انہیں ملک سے نکالیں یا ان کو لگام دیں ان کے منہ پر پٹیاں باندھ دیں ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ بچتا ہوا بنگاہ کلندر سے گزر جا میں کشتیوں ملاح کا محتاج نہ ہوں گا لو جی یہ قطن کوئی غرور تکبر والی گل نہیں نہ کوئی جناب تسنو بناوٹ والی گل ہے اتنے تسنو بناوٹ والی گل ہے ہی نہیں امیر صاحب نال میری ملاقات اج ہوئی ہے تو ٹیلی فون تے بھی ہن تک گل نہیں ہوئی مارے گا لٹے گا جگہ کوئی نہیں کدھر آواں تے تحریکی ساتھی دسن جنہاں کو میں رہا ہاں یہی گل پہ کرنا میں اس دن کیا جناب تحریک لبیک پاکستان ایک سائڈ تے رکھیے تاکہ تحریک تے ساڈی وجہ تو میری وجہ تو رف نہ آئے ایک سائڈ تے تو میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا کشتی میں کنارے سے کر دیو تو وہ کہہ رہے ہیں جناب قیادت سے ہم مشورہ ہو کر ایف آئی آر سی نا جی قیادت سے ہم مشورہ ہو کر میں قیادت نہ دے مشورہ کیتا نہ ادوں کیتا ہے تو اس تو بعد اللہ اتوں اسٹیج تو اترے ہاں تو میں کہا بھائی میرے اندر گل ہی کوئی نہیں ایک ہی ہویا ہے میں وہ گل ہو گئی ٹھیک ہے تو بالکل میرے اندر ایک گل ایمانداری کی گل نہیں سی بھئی یہ کی ہویا ہے ایمان سے نہ میں سمجھا بھی یہ بڑی وڈی گل ہو گئی ہے قطن نہیں میرے اندر کوئی گل نہیں میں حافظ صاحب تھلے اتر کے ملیا تو میں کہا پھر وہ پھر چونکہ میرے عمر کا بھی کوئی تقاضا ہے تو کدی کدی اسی اپنا امیر بنانا ہوتا ہے تو کدی کدی پھر اپنا اسی پتر بھی بنا لینا ہوتا ہے تو میں کیا حافظ صاحب پھر چھٹیاں میں تمہیں بھی چھٹی تو میری بھی چھٹی حافظ صاحب کہا نہیں جانا نہیں آؤ چلیے اس چلے گئے میرے تو پہلے حافظ صاحب پہنچ گئے ہیں مرکز میں کوئی 5-10 منٹ لیٹ پہنچیا کوئی 10 منٹ گفتگو کے بعد یہ گل نہیں ہوئی کہ اتنے اسٹیج تے کی ہوا واقعی نہیں ہوئی میں بھی نہیں کی امیر صاحب بھی نہیں کی اس گل تے امیر صاحب تے پھر امیر ہے ہی نے تے نالے ساڈا مائی لگتا ہے تے نالے لگتا دلان دا جانی تے اس گل تے میں امیر صاحب نو تھاپڑا بھی دینا چاہنا تے شاباش ہی دینا چاہنا واہ جی واہ زندہ باد نہ میں گل کی اتنے 10 منٹ گزر گئے 12 منٹ گزر گئے میں کہا امیر صاحب چونکہ میں تو صبح ایک کاڑو کھادا سی پھر اتنے چونکہ اتوار کا دن سی دربار سے کافی لوگ سن تو انہوں نے میں مصروف رہا پھر میں کیا ہفتہ اس طرح کرو کہ تھی نہ میں اثر کی نماز پڑھنی تو پڑھ لیے میں تو پڑھ لیے میں کہ تھی اس طرح کرو تھی کھانا لیاؤ تو میں کہ پھر تکلف جنا پی جان تو میں کہ جو تیار ہے نا وہ لیا پکوانا نہیں جو تیار ہے لیا وہ حافظ صاحب نے کڑی پکوڑے بنے ہوئے سن وہ ڈش پا کے لے آدھے ایک ڈش جناب امب لے آدھے بڑے آرام نال کھانا کھادا ہے کوئی پیچھے تو لگا ہی نہیں سی نا میں کہا کی ہویا میرے دل چ بھی گل نہیں سی قطر میں نہیں سی خیال بالکل
ہوتا نا بندے نے خوف میں اسے اینج کر آیا میں آخیا میں جویں انج بھی میں کیتا ہی جویں کچھ نہیں میں مطمئن سا واقعی یہ حقیقت ہے اتنے کھانا کھان تو بعد مغرب ہو گئی میں کیا ہفتہ بہت جماعت کراؤ نماز پڑھیے نماز کے بعد پھر میں کہ لو میں چلنا تھلے کو لڑکے آدمی کو انہوں نے ٹائم دینا سی حافظ صاحب نے وہ لڑکے نے کیا سی پی باہر بندے ملنے والے نے وہ پھر میں کہا ٹھیک ہے میں ہوں چلنا تسی لوگوں نے ملو میں تھلے اتریا تو پھر ایک دو کام سن وہ یاد آ گیا میں پھر دوبارہ اوپر آیا میں کہا حافظ صاحب دو گلاں کہیاں سن تو اے نالے بھی یاد رکھ لو یاد رہے تو کر دینے حافظ صاحب کیا بھی قیامت تک نہیں ہونے حال ہی نہیں کرنا یہ وہ دل نے ویکھا نا بھائی 2 منٹ گزر گئے نے وہ حافظ صاحب کیا میں تو ویسے چھیڑ نہیں کرنا پہ جو کہتے ہو میں کر دینا گا ہو جائے گا اور بھی کوئی دسو میں ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ میں پھر چلا گیا تھلے اتریا پھر اتوں نکلے بعد پتہ لگا جناب خبر چل رہی ہے گرفتاری واسطے جناب فورساں دوڑ رہی نے اگے اتوں اگر جایا جائے بابو صاحب موٹر وے چڑھنا ہے تو اتنے بھی ناکہ ہوئے گا کیمرے لگے ہوئے اگے ایک ناکہ لگا سی انہوں نے روکیا ہے وہ ڈرائیور اپنی سپیڈ رکھی تو انہیں گڈی تے بریک نہ لائی انہیں اگے نکل کے پچھوں پولیس والے آ گئے میں ویسے میرے ذہن چاہے میں شاید پیچھے نہ آ جان پہ ڈالا روکیا نہیں شیشے کالے نے تو چٹا ڈالا یہ بندہ کون ہے کیوں چلا گیا اگے جا کے جناب ٹارچ سی موبائل دی لائٹ سی وہ مار رہا سن ہاتھ دے رہا سن روکو 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 وہ میں شیشہ لایا وہ مینوں ویکھ کر این جی سا میں پگڑی بنی ہوئی جس الیے گیا سا اسٹیج سے وہ انہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مار رہو تو کیمرے کے وچوں میں گزر کے گیا شہر دے وچ لاہور دے وچ اگلے دن جدوں میں بیٹھا سا تے کیما بھریا سی کریلیاں وچ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو پنجابی کی سمجھ آ رہی ہے اردو بولوں کیما کریلوں میں کیما بھرا ہوا تھا کریلوں میں ان کے اوپر دھاگا لپٹا ہوا تھا میں وہ دھاگا اتار رہا تھا کریلے سے کریلے کے اوپر سے جس کے اندر کیما بھرا ہوا تھا میں وہ دھاگا اتار رہا تھا اور خبر چل رہی تھی کہ پیر ظہیر الحسن شاہ کو اکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے واہ جی واہ کیا بات کیسا میڈیا ہے بابا جی ٹھیک کہتے تھے کہ جن ستونوں پر شیطان کھڑا ہے نا جنہاں تھما اتنے شیطان کھڑا ہے جن چونکہ پشاور والوں کو باقی احباب کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے جن ستونوں پر بابا جی کہتے تھے جن ستونوں پر شیطان کھڑا ہے ان ستونوں میں سے ایک ستون میڈیا ہے یہ سمجھ آ رہی ہے نا جن ستونوں پر شیطان کھڑا ہے ان میں سے ایک ستون میڈیا ہے اور میڈیا پر خبر چل رہی تھی پیر ظہیر الحسن شاہ کو اکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہر چینل خبر دے رہا تھا اور میں لاہور میں بیٹھ کے کیما کریلے کھا رہا تھا اس دن بھی خبر چلتی رہی اگلے دن بھی چلتی رہی 2 دن خبر چلتی رہی اور مجھے خبر ہی نہیں کہ اکاڑا کدھر کئی مہینے ہوئے میں اکاڑے گیا ہی نہیں گزارش یہ ہے ایک تو جنرل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے اگر آپ نہیں مانتے ان کو پاکستانی تو کم از کم اس بات پر توجہ دی جائے کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک یہ تماشا لگا ہوا ہے قادیانیوں والا کیوں شاہ صاحب اب تک یہ تماشا لگا ہوا ہے اس کے لیے گزارش یہ ہے اگر تحریف قرآن کرنے والوں کو قرآن مجید میں تبدیلی کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑا گیا ختم نبوت پر حملے کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑا گیا جیسے یہ کمالیہ کی خبر آئی تھی کہ وہاں مسلمانوں کے قبرستان میں مرزائی اپنے مردے دفن کر رہے تھے اور ان کو روکنے پر پھر پولیس کی موجودگی میں انہوں نے گولی چلائی ہے اور کارکنان زخمی ہو گئے ہیں اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں ورنہ اگر حالات یہ رہے تو پھر فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوں گے پھر سڑکوں پہ ہوں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ ملک پاکستان میں
مفتیان کرام کے خدمت میں گزارش ہے کہ ایک ملک میں ابھی آپ کے سامنے سارا کچھ بیان ہوتا رہا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، باقی صحابہ نے کیا کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار اول سے لے کے محافظ ختم نبوت، پہلے محافظ ختم نبوت سالار اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آج تک کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا، اور ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا با نگاہ کلندر سے گزر جا، میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا، تو چڑھتا ہوا دریا ہے، تو چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا، اور توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا، جنہا دل کردہ کریڈر لو جو دل کرتا ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھا جے کہ تحریک لبیک والا بندہ کی کہہ رہا ہے کہ توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا۔ اور اقبال کہتا ہے مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑا جناب ستارہ پٹھا جا رہا ہے، ستارے خرابی ہے، انج ہو رہا ہے، اے ہو رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے بھئی جڑا کلندر ہے نا مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے کلندر، کلندر جو ستارے پٹھے سدھے نہیں ہوندے، اے آپ ستارے کو حساب لیندا ہے، ادھر ہاتھوں کدھر جا رہے ہیں۔ ایام وقت تیرے تو سوار نہیں ہوندا، اے وقت تو سوار ہوندا ہے۔ حضور دے قدماں دی خیرات، مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ سٹیج آخری فرد سے لے کے آخر تک دائیں بائیں جتنے ہم کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پہ اور ناموس رسالت پہ آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان معاشر میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے۔ بابا جی کے مزار پروار پر، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ کے مزار پروار پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم انہیں مولانا عبدالستار خان جاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دیگر معاونین کو، جملہ ان کی ٹیم کو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوری قوم کو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ مہمان نہیں رون کے محفل تھے ہم، اسی مہمان بن کے نہیں آئے تھے کام کرنا ایسا، مہمان نہیں رون کے محفل تھے ہم، اور